یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑ درود و سلام امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب رحمان نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرمایا. یہ رمضان المبارک کا آنا یہ ہمارے لیے باعث سعادت باعث برکت ہے اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ ہم پر لازم و ضروری ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنی فیملی میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں. ایک وقت آئے گا کہ رمضان تو آ جائے گا لیکن ہم نہیں ہوں گے. اس لیے اگر ہمیں یہ گھڑیاں ملی ہیں تو اس کی قدر کرنی ہے ہمیں، اور جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت والا ہے. اس کا ایک ایک کام، ایک ایک نیکی اس انداز کی ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سب سے پہلے رمضان کا مہینہ ہی بہت برکت والا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک آیت کریمہ میں رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. اور پھر اللہ نے فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یعنی کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی بہت برکت والا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ کل مغرب کے وقت جب رمضان کا آغاز ہوا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، کوئی دروازہ بند نہیں، اور اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سرکش شیاطین کو اور سرکش جنوں کو قید کے اندر ڈال دیتے ہیں ایک مہینے کے لیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی کرنے والا، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے اے خیر کے طلبگار اب آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار اب رک جا. یعنی کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ اس چیز کا اعلان کرواتے ہیں کہ خیر کے طلبگاروں کو اب آگے بڑھنا ہے اور شر یعنی کہ گناہ والوں کو اب رکنا ہے، اور اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خوش ہو جائے. اور پھر اس مہینے کے اندر کام کرنا ہے جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے ہم نے روزہ رکھا ہے، رات کا قیام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، ایمان شرط ہے، پھر اس کے بعد نیکی کی نیت کے ساتھ، احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور رات کا قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر یہ روزہ اس کا اجر نہیں اللہ نے بیان کیا ہوا، نماز کا اجر بیان ہے، زکوٰۃ کا اجر بیان ہے، حج کا اجر بیان ہے، عمرے کا اجر بیان ہے، میں صدقہ دوں اس کا اجر بیان ہے، میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کروں اس کا اجر بیان ہے. لیکن روزے کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر قیامت کے دن میں اسے عطا فرماؤں گا.
لہذا اس مہینے کو کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرنا، اتنی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جتنے خیر کے کام ہم کر سکتے ہیں ہم نے کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو انشاءاللہ ہم نے معاف کروانا ہے، اور رب کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، رب کی برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو مہمان مہینہ آیا اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔